Ladies and gentlemen, I would like to congratulate you on this event of Literacy Week, wherein women are supposed to get information regarding literacy and how to basically relate and open their bank accounts and do their businesses. وومن ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے میں آپ لوگوں کو ایک خوشخبری دینا چاہتی ہوں کہ ہم نے ایک پالیسی انیشیٹ کی ہے وچ از کالڈ ایز وومن اکنامک امپاورمنٹ انڈومنٹ فنڈ پالیسی. اس میں دی گورنمنٹ آف بلوچستان ہیز ایکچولی تھرو وومن ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ وی ہیو انویسٹڈ an amount of 576 million which has been recently matured, اور اسی کی لائٹ میں جو ہے ہم نے یہ پالیسی اپروو کروائی. اور اس کا بیسکلی پرپز یہ ہوگا کہ وہ خواتین جو کہ بڑی ہی مارجنلائزڈ ہیں, پور بیک گراؤنڈ سے ان کا تعلق ہے, جو کہ کسی بھی نیچرل ڈیزاسٹر سے انہوں نے سفر کیا ہے, ویڈوز ہیں, آرفنز ہیں, and their income is monthly income is less than 10,000. تو اس کرائٹیریا کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ خواتین جو سیمی اسکلڈ بزنسز کرنا چاہ رہی ہیں یا کوئی اور کسی قسم کے بھی بزنس انکلوڈنگ ایگریکلچر, لائیو اسٹاک, ہینڈی کرافٹس, ای کامرس, بیوٹیشین, فروزن فوڈ آئٹمس, ادر پروڈکٹ, کسی طرح کا بھی وہ اگر کوئی کاروبار کرنا چاہتی ہیں ٹو پارٹیسپیٹ ان دی اکنامک ڈیولپمنٹ آف بلوچستان اینڈ سسٹین دیئر فیملیز, تو ان کو جو ہے ایک انٹرسٹ فری لون دیا جا رہا ہے وومن ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے فرام 5 lakhs to 15 lakhs. This loan would be فری انٹرسٹ لون, اور اس میں جو ہے ایک اپریزل کمیٹی کے تھرو ان کا جو بزنس پلان ہے یا فیزیبلٹی پلان ہے جس کے اوپر بھی یہ خواتین کام کرنا چاہتی ہیں وہ اپروو ہوگا تھرو دی اپریزل کمیٹی, اینڈ دین دس ول گو ان ٹو دی لون اپروونگ بورڈ جو ہے وہ فائنلائز کرے گا, اور 2 tranches میں ان کو یہ لون ملے گا. جو فرسٹ ٹرانچ کے آفٹر 3 months جو ہے وہ سیکنڈ ٹرانچ جو ہے وہ ریلیز ہوگی. تو آئی تھنک دس لٹریسی ویک کا جو پروگرام رکھا گیا ہے اٹ از ویری گڈ, بیکاز وہ خواتین جو اب اس بزنس پروگرام کا حصہ بننا چاہ رہی ہیں ان کو ایک فیسلٹی پرووائڈ ہوگی کہ ہاؤ ٹو اوپن دیئر اکاؤنٹس, basically business accounts, and then how they have to register their businesses, and then obviously وہ auditing اور وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اس طرح سے وہ کر سکیں گی اس میں. تو یہ ایک بہت اچھی opportunity ہے for all those women, especially women of the far-flung districts as well, کہ وہ اس میں پارٹیسپیٹ کریں اور اکنامکلی اس کو امپاور کرنے کے لیے ناٹ اونلی دیئر فیملیز دیم سیلز بٹ دی پروونس ان جنرل. یہ بیکاز دی وومن پاپولیشن از مور دین 60%, سو یہ بہت ایک اچھا انیشیٹو ہوگا, اور وومن کی پارٹیسپیشن جو ہے وہ آئی تھنک would bear a very good result. اور آئی تھنک کہ ہمارے جو ادر انیشیٹیوز ہیں جس میں وومن بازار بھی ہے اور بزنس انکیوبیشن سینٹر بھی ہے, تو اس سے بھی یہ ریلیٹ کرے گا, اور وہ خواتین جو وہاں اپنی شاپس کھولنا چاہ رہی ہیں وہ یہاں سے اپنی لون لے کر جو ہے وہ اس میں اپنی انویسٹمنٹ کریں, اپنے بزنسز کو اوپن کریں, اور دین جو ہے وہ وہاں سے اس کو فردر لے کر آگے جا سکتی ہیں. تو I also congratulate State Bank for their participation for such a literacy program. One advice I would like to make on this juncture that یہ جو awareness ہے یہ I think جو district level پہ ہے یہ وہاں پر بھی ہونی چاہیے, کیونکہ ہماری یہ scheme is for the poor women. So if those women who
might not be even educated, ایجوکیشن کا بھی ان میں فقدان ہوگا, تو ایٹ لیسٹ ان کو ایسی اویئرنیس دی جائے کہ ہاؤ ٹو open their accounts and how to register their businesses so they can carry their businesses forward. I once again would like to thank everyone. بہت شکریہ. تھینک یو چیف مینیجر صاحب اینڈ اسٹیٹ بینک ٹیم کہ آپ نے اہمیت سمجھی کہ یو این وومن کو بلایا اس میں. اور میرا جو تعلق ہے وہ یو این ویمن ہے, یونائٹڈ نیشنز اینٹی فار جینڈر ایکویلٹی اینڈ ویمنس امپاورمنٹ. تو ہمارا جو نام ہے اس میں امپاورمنٹ کا لفظ آتا ہے, اور جب ہم امپاورمنٹ کی بات کرتے ہیں تو ہماری مختلف اداروں کے ساتھ بہت پارٹنرشپس ہیں. ہمارے یہاں پہ جیسے میڈم سائرہ سیکرٹری ویمن ڈیولپمنٹ یہاں بیٹھی ہیں. ہماری کی پارٹنر جیسے گورنمنٹ کی طرف سے جو ادارہ ہے وہ ہے, اس کے ساتھ ویمن پارلیمنٹری کوکس کے ساتھ ہم کام کریں, پولیس کے ساتھ اور ہوم ڈپارٹمنٹ کے ساتھ, اور بہت سے مطلب کوئی 19 کے قریب گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس ہیں, اینٹیز ہیں جن کے ساتھ ہم انگیج ہیں. مگر بلوچستان کی ہم بات کریں تو 2021 میں اسٹیٹ بینک سے ہمیں خود اپروچ کیا, اور انہوں نے یہ کہا کہ آپ ایک دفعہ آئیں, اور مجھے انہوں نے یہاں سے فون آیا کہ آپ ایک دفعہ آ کے ہمارے کچھ بینک سے لوگ آئے ہوئے ہیں, ان کے ساتھ ایک سیشن کریں, انہیں یہ بتائیں کہ کتنی امپورٹنس ہے آف ہیونگ مور ویمن اور تھوڑا جینڈر سینسٹائزیشن پہ. تو جب میں یہاں آئی تو مجھے بالکل اس وقت پہلی دفعہ اندازہ ہوا کہ اسٹیٹ بینک کا کتنا میجر رول ہو سکتا ہے ایز اے انفلوئنسر ان برنگنگ اے چینج. کیونکہ یو این وومن عام طور سے جیسا ہماری جتنی یو این ایجنسیز ہیں اس سے بہت فرق ہے کہ ہم لوگ وی پرووائڈ پلیٹفارمس, ایسے پلیٹفارمس, ایسی جگہیں فراہم کرنا جس پہ کہ ہم بات کر سکیں کہ کون سی ایسی چیزیں جو خواتین یا عورتوں کی معاونت کر سکتی ہیں کہ وہ بہتر زندگی گزاریں. اور اس میں بینکنگ یا فائنینشیل لٹریسی, فائنینشیل ڈاکیومنٹیشن بڑی کی چیزیں تھیں. اس کے بعد یہ چیز پھر کنٹینیوڈ, اور ہم نے یہ دیکھا کہ پھر ہمارے اسلام آباد, پھر میں کراچی میں ہماری جو کنٹری ریپ تھی پہلے ان کے ساتھ اسٹیٹ بینک وزٹ بھی کیا, اور ہمیں بہت پازیٹیو رسپانس آیا بینکنگ اور ایکویلٹی پالیسی سے ریلیٹڈ. اور جیسے ابھی چیف مینیجر صاحب علاؤدین صاحب نے ذکر کیا, اتنی انٹرونشنس ہوئیں کہ وی ور لائک, مطلب جو اسٹیٹ بینک نے اتنا آگے پچھلے 3 سال میں لے کے گئے ہیں بینکنگ سیکٹر کو, خاص طور پہ بلوچستان میں تو بالکل کمینڈیبل ہے, بیکاز ہمارے یہاں پرائیویٹ سیکٹر نہیں ہے, اور دس از دا اونلی سیکٹر جو کہ آپ کو اچھی جاب اسٹیبلٹی بھی دیتا ہے, ایک بہتر انوائرمنٹ دیتا ہے. میں نے ایسے بینکس بھی دیکھے ہیں, اکثر یہاں پہ میں کالیگ سے بھی شیئر کرتی رہی ہوں کہ نام میں نہیں لوں گی کہ جو میرے بینک اکاؤنٹ اگر کسی بینک میں ہے تو پہلے اس کی کیا صورتحال تھی اور اب کیا ہے. آپ کو بہترین, آپ کو جینڈر چیمپئنز ملتے ہیں, ضروری نہیں ہے کہ وہ خواتین ہی ہوں, بہت زبردست جینڈر سینٹرسائڈ مینیجرز آپ کو ملیں گے. جو ماحول اوور آل چینج ہوا ہے, میں بالکل اس پہ آپ کو اسٹیپ وائز بھی بتا سکتی ہوں. پھر ایک ہمارا تو اوور دا ایئرس پچھلے 3-4 سال میں ہم نے اسٹیٹ بینک کے ساتھ بہت سے ایسے ایونٹس میں کولیبریٹ کیا. ایک اس میں ہمارا تھا وومن ٹیکنیکل ٹریننگ سینٹر میں, ہم نے ایک اسٹیٹ بینک کے ساتھ ایونٹ کیا تھا جس میں تمام کمرشل بینکس نے اپنے اسٹالس لگائے تھے. ہم نے ادھر نادرا کو بھی بلایا تھا, اور ہم نے ہاؤس بلڈنگ فائنینس والوں کو بھی بلایا تھا, کیونکہ ویمن ٹیکنیکل ٹریننگ سینٹر اٹ سیلف ایک بہت بڑا ایک ایسی خواتین وہاں پہ ٹریننگز لے رہی ہوتی ہیں, اسکل انہانسمنٹ کی ٹریننگز لے رہی ہوتی ہیں, جن کو کہ وہ انکریج کرتے ہیں کہ وہ آگے بزنسز کھولیں یا ایز انٹرپرنرز کوالیفائی کریں. تو دیٹ واز بڑا اتنا اوور ویلمنگ رسپانس تھا. اتنے وہ ایک دن میں 200-250 کے قریب اکاؤنٹس کھولے, اور وہ خواتین اتنا انٹرسٹیڈ تھیں اور زیادہ جاننے میں, اور یہ پتہ چلا کہ مطلب دس از این انٹیپڈ ایریا جس پہ ہمیں بہت زیادہ بات کرنے کی ضرورت ہے. اسٹیٹ بینک کولیبریٹڈ ود اس, ہم ان کو پولیس ٹریننگ کالج میں بھی ہمارے ساتھ آئے, اور ہم نے کیا پھر گرلز گائیڈ میں جہاں پہ ایڈولسنٹ گرلز جو ہوتی ہیں کالجز سے جو ہوتی ہیں, وہاں پہ نادرا, اور پھر اگین بینکس کو لا کے کہ وہ اپنے شناختی کارڈ بھی اگر بنوانا چاہیں بچیاں جن کی ایج ہے اور وہ کریں. تو دیٹ ریئلی واز ویری ویل ریسیوڈ. تو یہ جو لٹریسی ویک ہے اس کا, اور پھر ایک اور چیز تھی کہ ہم لوگ آؤٹ ریچ جو ہماری جو آرگنائزر جن کے ساتھ ہم کام کرتے ہیں, جو وومن انٹرپرنرز ہیں یا جو کمیونٹی جو ہم لوگ ایک ورڈ ہوم بیس ورکرس کا کرتے ہیں, وہ خواتین جو گھریلو سطح پہ اپنے طور پہ کچھ کما رہی ہیں,
چاہے وہ پکوڑے بیچ رہی ہیں یا کشیدہ کر رہی ہیں واٹ ایور, اس کو کسی نہ کسی طرح آپ بینکنگ اس میں لائیں, وہ اپنا اکاؤنٹ کھولیں, کچھ کریں. تو آسان ایپ پہ بھی ہم نے کیمپینس کی, اور تو ایک بہت ہی ایک ایسی چیز تھی جس کے ہمیں بھی ضرورت تھی اور ہمیں بہت زیادہ سپورٹ بھی ملی تھرو اسٹیٹ بینک. ہمیں کمرشل بینکس نے بھی بہت سپورٹ کیا. ایک ہمارا انیشیٹو تھا جو ڈسیبلٹی پہ, جس پہ بات ہوئی کہ بینکنگ ایکسیس ہونی چاہیے, اور آپ یقین کریں کہ اس وقت کسی نے یہ بات کی کہ فلاں بینک میں ایسے نہیں ہے. اور 2 دن بعد مجھے ایک مینیجر صاحب کا فون آیا کہ میڈم آپ وزٹ کریں, ہم نے ایک اپنے مطلب ہم نے واش روم تک وہاں پہ بنا دیا ہے, ہم نے رکشا کی ایکسیس دے دی ہے کہ اگر ڈسیبل لوگ ہیں وہ وہاں پہ آ جائیں, ویل چیئر ایکسیس ٹو ATMs. تو یہ سب چیزیں بھی ہوئی ہیں. اور اب ہم لوگ جب لٹریسی ویک کی بات کرتے ہیں تو ہمیں انشاءاللہ اب نیکسٹ لیول پہ جانا ہوگا. میں نے جو ایکٹیویٹیز کا جو سنا ہے جو کچھ اس ویک پہ ہو رہی ہیں, تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ اگر آپ کالجز اکیڈمک انسٹیٹیوشنس پہ اس پہ بات کریں گے, اور UN وومن ہر چیز کو 2 زاویوں سے دیکھتا ہے. ایک تو ایز کلائنٹس, ویمن اپروچنگ بینکس, یہ بہت امپورٹنٹ ایک چیز ہے, کیونکہ ہمارے یہاں آپ کو پتہ ہے کہ جو کما بھی رہی ہوتی ہیں تو ایکسیس عموماً خواتین کی سیلری پہ عموماً مرد حضرات کا ہوتا ہے, ان کے ہاتھ میں نہیں آتی. اور میں نے ایسے گورنمنٹ کے اداروں میں بھی دیکھا ہے کہ وہ ATM کارڈ بھی اور چیک بک بھی شوہر یا والد نے رکھی ہوتی ہے, وہ عورتوں کو نہیں پتہ ہوتا کہ پیسے کہاں جانے ہیں یا اس کو نکال سکتے ہیں کہ نہیں. تو اس میں یہ کہ بینک اکاؤنٹس کھولیں, اس میں سیونگ کریں, اور جو خود کما رہی ہیں اس کی کوئی نہ کوئی پرسنٹیج ضرور بینک میں رکھیں. تو دس از سو امپورٹنٹ. اور پھر ایک اور بات جو ہے کہ اگر آپ بینک میں خواتین ہوں گی, بینکس میں جو سروس پرووائڈرز ہیں, یہ ایک بہت امپورٹنٹ ایریا ہے جس کو کہ میں اپریشیٹ بھی کروں گی اور چاہوں گی کہ ہم اس کو اور بڑھائیں گی, کہ جو خواتین بینکس میں کام کر رہی ہیں وہ ان کی اسٹرینتھننگ, اور کیونکہ وہ بہت امپورٹنٹ ہے. ایون فار می ایز اے وومن, اگر میں کسی ایسی جگہ پہ جاؤں جہاں پہ ڈیلنگ کے لیے خاتون موجود ہیں, تو آئی اسٹل فیل کمفرٹیبل. تو ایک کمفرٹ لیول ہے ہمارا کلچر, اور اس کی وجہ سے تو دیٹ از آلسو این ایریا جس پہ کہ بہت کام بھی ہوا ہے. اور ابھی مجھے جیسے ایک بینک کے الحبیب سے وہ بتا رہی تھیں بجمہ کے ان پلیسز لائک خسدار اور لورالائی اور گوادر اور سب جگہ انہوں نے برانچز میں خواتین رکھی ہیں. ادھر بھی اگر آپ جائیں تو سورج گنج بازار, ادھر جو بڑی بہت زیادہ ہمارے چیلنجنگ اور جیسے بہت میل ڈومینیٹڈ علاقے, وہاں بھی خواتین نظر آتی ہیں, وچ از ویری پازیٹیو. تو انشاءاللہ ان چیزوں سے چیزیں بہت پازیٹیو ہی ہوں گے. ہم لوگ UN وومن بھی ایک اویئرنیس اسٹال لگا رہا ہے گرلس کالج جو لٹریسی ویک کے جو اینڈ پہ ہوگا. تو یہ چیز بہت امپورٹنٹ ہے اور ہمیں اس پہ کولیبریٹ کرنا چاہیے. اینڈ میں بہت اپریشیٹ بھی کرتی ہوں اینڈ وی سپورٹ UN وومنس کی جو بھی وہ ہے. اس پہ ہم اور بھی بات کریں گے, اور بھی ایونیوز پہ بھی ہم بات کرتے ہیں کہ یہ ویک اگر ختم بھی ہو جائے تو اس سال میں کون سی ایسی چیزیں ہیں جو ہم اویئرنیس سے ریلیٹڈ کر سکتے ہیں, اور کون سے ایسے کی اسٹیک ہولڈرز ہیں جن کو ہمیں آن بورڈ لانے کی ضرورت ہے. ہم نے ایک جینڈر ڈیسک بنایا ہے لیبر ڈپارٹمنٹ میں, which is to have the businesses registered لیبر ڈپارٹمنٹ کے ساتھ. مطلب جو خواتین خود امپلائڈ ہیں, اور اس کی بنیادی وجہ یہ کہ وہ انٹائٹلڈ ہوں سوشل سیکیورٹی کے لیے اور چیز کے لیے. اور اس کی بیسک وجہ یہ کہ ہمارے یہاں بہت انفارمل کام ہو رہا ہوتا ہے جب خواتین وہ کرتی ہی نہیں ہیں, انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا. برانڈنگ کے بہت ایشوز ہیں, پروڈکٹ بنا رہی ہیں مگر وہ نہیں پتہ. تو اس کو ہم ان کے ساتھ بھی کولیبریٹ کرنا چاہیں گے, اور ہم چاہیں گے کہ ایک کمپلیٹ پیکیج ان خواتین کو بھی انفارمیشن کا ملے جو وہاں پہ رجسٹر ہو رہی ہیں لیبر ڈپارٹمنٹ میں, ہوم بیس ورکرس کے کا جو بھی بزنس ہے, وہ کس طرح اسمال جیسے مائکرو کریڈٹ اسکیمز اس پہ کیسے جا سکتی ہیں. اسٹیٹ بینک, UN ویمن, گورنمنٹ آف بلوچستان, یونیورسٹیز اینڈ فیلوز فرام دی بینکنگ فیٹرنیٹی, آپ سب کو آج کے دن خوش آمدید کہتے ہیں. آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ یہاں موجود ہیں. میں جسٹ 2 باتیں کروں گا دیٹ ول بی ریلیونٹ ٹو دی ٹاپک, اور علاؤدین صاحب کی, چیف منسٹر اسٹیٹ بینک صاحب کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ اسٹارٹ یہ ہے کہ کسی چیز کے متعلق ہم اویئر ہوں گے, کسی بھی چیز, یعنی یہ صرف ناٹ اونلی بینکنگ, دنیا کے کسی بھی فورم پہ, سوسائٹی کی کسی بھی جگہ ہم کسی چیز کے متعلق اویئر ہوں گے. اویئرنیس ول کریٹ آور چوائسیز. چوائس جب ہم کسی چیز کے متعلق اویئر ہوں گے تو بیٹر چوائس کر سکیں گے, بیٹر چوائس کریں گے تو اس کے متعلق بیٹر ڈیسیجن کر سکیں گے, اور بیٹر ڈیسیجن کریں گے تو اس سے ہماری ڈیولپمنٹ ہوگی, ہماری
फ्यूचर, हमारा इन्वायरमेंट, हमारी ओवरऑल पर्सनालिटी और हमारी ओवरऑल रेपुटेशन उस पर डिपेंड करेगा। ये आज के इस पूरे प्रोग्राम की थीम भी यही है कि हम अवेयर होंगे तो हम चॉइस बेहतर कर सकेंगे, चॉइस बेहतर कर सकेंगे तो जितनी उसकी बेनिफिट्स हैं, फैसिलिटीज़ हैं, वो अवेल कर सकेंगे। बैंकिंग एज ए होल हमें हमारी 4 किस्म की ज़रूरियात पूरी करने की फैसिलिटी देते हैं। नंबर 1 इज़ आवर सेविंग नीड्स। जो भी कुछ हमारे पास है उसको खर्च करने के साथ साथ सेविंग पर तवज्जो देते हैं, तो हमारी सेविंग नीड्स पूरी करने के लिए बैंकिंग मौजूद है। उसके बाद जो हम अपनी ज़रूरियात पूरी करने के लिए पेमेंट्स करते हैं या रिसीव करते हैं, वो हमारी ट्रांजैक्शनल नीड्स हैं जो कि हम बैंक के थ्रू पूरी करते हैं। फिर हमारी जहाँ पर हम एक्सपेंडिचर में, एक्सपेंसेस में शॉर्ट पड़ते हैं तो बैंक हमें हमारी बोरोइंग नीड्स को पूरा करती है। और जब ये तीनों चीज़ें पूरी हों तो बैंक हमें हमारी प्रोटेक्शन नीड्स पूरी करती है। प्रोटेक्शन नीड्स से मुराद हमारी इंश्योरेंसेज, हमारी लाइफ, हमारी प्रॉपर्टीज़ की इंश्योरेंसेज। ये 4 नीड्स ऑन बिहाफ ऑफ दी, बल्कि तमाम बैंकिंग सेक्टर में हम यही काम करते हैं और बैंक फला में आके फिर हम इन तीनों स्टेप्स पे काम करते हैं। आपके अवेयरनेस के लिए इस वक्त हम यहाँ इस हॉल में जितने लोग बैठे हैं, आई डोंट थिंक कि एनीवन इज़ अनअवेयर ऑफ द बैंकिंग या बैंकिंग के प्रोडक्ट्स या उसकी फैसिलिटीज़। हाँ, ये है, हम यहाँ इसलिए इकट्ठे हैं कि आज के बाद, यहाँ से निकलने के बाद जितने हमारे सर्कल्स हैं, चाहे वो सोशल हो, बिज़नेस हो, फैमिली हो, उसमें जाके इन बातों को हम कितना आगे ले जा सकते हैं, कितना फैला सकते हैं, वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है और हमारा काम भी है। स्पेशल बच्चों के लिए कुछ ऐसा कर सकें जिससे वो अपने पैरों पे खड़े हो सकें, क्योंकि हमारे ये बच्चे बहुत ज़्यादा निगलेक्ट हुए हुए हैं, स्पेशली बलूचिस्तान में, कि इनको बैंकिंग के हवाले से कुछ नहीं पता, इनको बिज़नेस के हवाले से कुछ नहीं पता, ना ही इनको इस हवाले से कोई गाइडेंस दी गई। तो हमने 2021 में स्टेट बैंक से जो हमें ट्रेनिंग प्रोवाइड की गई, तो उसके तहत हमें उन्होंने कहा था कि हम 1000 बच्चों को तैयार करें अपने लिए, जो बच्चे अपने पैरों पे खड़े होकर अपने घर वालों को भी सपोर्ट करें और अपने आप को भी आगे लेकर आए एक बेहतर शहरी के तौर पे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने जब ये 2021 में स्टेट बैंक के साथ काम को स्टार्ट किया, तो आज हम मतलब फ़ख्रिया ये बोल सकते हैं कि हमने 700 से अबव बच्चे इस तरह बनाए हैं कि वो बच्चे घरों में बैठ के अपने कारोबार को जो है परवान चढ़ा रहे हैं। और जो है सबसे बड़ी बात ये कि उनको जो है पहले बैंक से कोई वो नहीं मिलता था, वो जब भी बोलते थे तो वो कहते थे कि हमें मतलब बैंक का इशारा वो ये करते हैं कि वो हमें अंदर नहीं जाने देते। तो उनको जो है उन्होंने स्टेट बैंक ने उनको एक मतलब स्टेक होल्डर के तौर पे मुतारिफ़ करवाया कि ये बच्चे भी जो है अपने मतलब बैंक में अकाउंट्स खोल सकते हैं, इनको भी हक है। तो अब जो है वो बच्चे मतलब बलूचिस्तान में हमारे नॉर्दर्न एरिया में जो पशीन, किला सैफुल्ला, किला अब्दुल्ला, यहाँ पे जो है इन बच्चों ने अपने पेरेंट्स के साथ जो है उनके कारोबार को आगे बढ़ाया है और जो है बेहतर से बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। और अब इस दफ़ा जो है हमने अपनी बच्चियों को मूव किया है कि वो इस तरीके से आगे आएँ ताकि वो भी अपने माँ बाप का, अपने बहन भाइयों का सहारा बने। क्योंकि बदकिस्मती से हमारा इलाका ऐसा है बलूचिस्तान कि यहाँ पर पेरेंट्स के बाद जो है बहन भाई भी नहीं पूछते।